آج کا دن ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے. ویسے تو ہر دن ٹیچر ڈے ہوتا ہے، ہر دن جو ہے وہ استاد کا دن ہوتا ہے، کیونکہ استاد وہ کاریگر ہے جو دلوں اور ذہنوں کو تعمیر کرتا ہے. باقی جتنے انجینئر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی مٹیریل کو بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن استاد شخصیت کی تعمیر کر رہا ہوتا ہے، اور وہ شخصیت کی تعمیر جس میں آئندہ مستقبل میں جا کر کہیں نہ کہیں اس تربیت کو استعمال کرنا ہے. چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد چونکہ ہم نے پرسوں جو جونیئر کلاسز کا ایگزام ہو رہا ہے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ اس کا انتظام بھی کرنا ہے، اس لیے آج کوئی زیادہ وقت نہیں ہے زیادہ باتیں کرنے کا. تدریس مطلب ٹیچر کا، اساتذہ کا جو پہلا کام ہے وہ ہے تدریس. وہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں، ظاہر ہے صبح شام کلاس میں ہوتے ہیں تو ہم تدریس ہی کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ تدریس کتنی مؤثر ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اور اس کا بچوں کی شخصیت و کردار پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، وہ تو ہمارا معاشرہ جو ہے اس بات کا آئینہ ہے کہ وہ بچے جب باہر جاتے ہیں تو ان کی حرکات و سکنات کیا ہوتی ہیں. آج کا نوجوان جو ہے کیوں راستے سے بھٹکا ہوا ہے، آج کے نوجوان جو ہیں وہ کیوں اس طرح کی آؤٹ پٹ نہیں دے رہے. نمبر تو بہت اچھے ہیں، نمبر بہت اچھے لیتے ہیں، لیکن کیا ان کا وہ کردار بھی وہی ہے؟ کیا وہ اسی طرح کے شاندار انسان ہیں جو ماضی میں ہوا کرتے تھے؟ ہم نے اس عرصے میں کتنے اقبال، کتنے قائد اعظم پیدا کیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج کا استاد صرف تدریس، وہ کتابیں پڑھاتا ہے، الفاظ پڑھاتا ہے، وہ معنی سکھاتا ہے، وہ یاد کرواتا ہے، وہ امتحان میں بہت اچھے نمبر دلواتا ہے، لیکن کیا وہ بچوں کی تربیت بھی کر رہا ہے؟ کیا وہ ان کی وہ اس طرح کی اخلاقی تربیت ہو رہی ہے؟ کیا ان کی تہذیب بھی ہو رہی ہے؟ تہذیب سے مراد یہ ہے کہ کیا ان کے اندر سے، ان کے اخلاق کے اندر سے، ان کی شخصیت کے اندر سے جو غلط باتیں ہیں ان کو کیا وہ نکال بھی رہا ہے؟ کیا وہ ان کی تربیت اس انداز میں کر رہا ہوتا ہے جس طرح کے ماضی کے استاد کیا کرتے تھے؟ کیا کتنے استاد ہیں جو ایک مشن سمجھ کر اس پیشے کی طرف آئے ہیں، ورنہ اکثریت جو ہے وہ مشن سمجھ کر نہیں، محض ملازمت سمجھ کر اس پیشے میں آتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم تدریس کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت بھی کریں اور ان کی تہذیب بھی کریں، یعنی ان کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو اس خامی کو دور بھی کریں اور انہیں مہذب بنائیں تاکہ جب وہ بات کریں تو اچھے طریقے سے بات کر رہے ہوں، جب وہ پیش ہوں کسی کے ساتھ گفتگو کریں تو ان کی گفتگو معیاری ہو، ان کے آداب و اخلاق جو ہیں وہ اچھے ہوں. جب وہ گھروں میں جائیں تو ہمیں وہ گھر والوں کے اوپر ان کا اثر ہو کہ یہ کسی اچھے استاد کا اسٹوڈنٹ ہے، یہ کسی اچھے ادارے کے جو ہے وہ طالب علم ہے. تو اس کے علاوہ ان کو تنظیم سکھانا، کس طرح سے ہم پلاننگ کرتے ہیں، کس طرح سے ہم چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں، کس طرح سے ہم چیزوں کو سنبھالتے ہیں، کیسے ہم مینیج کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور پھر ان کو ترغیب دینا کہ صرف بھائی یہ پڑھائی ہی نہیں ہے، صرف کتابیں رٹنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو موٹیویٹ بھی کریں اور اس کو اس قابل بنائیں کہ تاکہ وہ پڑھائی کی طرف آئیں. طالب علم کا مطلب ہوتا ہے علم کو چاہنے والے، لیکن کیا ہمارے طلباء واقعی علم کو چاہتے ہیں، یا وہ مجبوراً جو ہے جو کچھ ہم کو سکھا رہے ہوتے ہیں وہ کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی سزا سے بچنے کے لیے وہ سیکھتے ہیں یا رٹا لگاتے ہیں، یاد کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیاب استاد نہیں ہیں. اس کے لیے تذکیر ان کی کرنا، یعنی ان کو پاک کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو دنیا میں مبعوث کرنے کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں ان میں سے کیا ہے کہ وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، ان کو دانائی سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو پڑھنا اور لکھنا سکھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کر رہے ہوتے ہیں
تو ان کو ان کی تہذیب کرنا، ان کی تذکیر کرنا، اور پھر تحقیق کا جو ہے نا کہ سچائی کی تلاش کیسے کرتے ہیں۔ عام طور پہ آج کل بچے جو ہیں یا بڑے ہم بھی، جو سنی سنائی بات ہوتی ہے، جو ہمیں میسج ملتا ہے، جو ہم واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ جو ہم خبر سنتے ہیں، اس کو آگے پھیلاتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ تحقیق سے ہم سچ کی تلاش جو ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ الحجرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کسی فیصلے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں۔ وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ جب آپ تک کوئی خبر پہنچے تو آپ اس کی تحقیق کر لیا کریں، آپ اس کے بارے میں پوری طرح چھان بین کر لیا کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سنی سنائی بات پر، کسی غلط خبر پر آپ کوئی ایکشن لے لیں، کوئی اقدام کر لیں، اور بعد میں پھر آپ کو پچھتاوا ہو۔ تو آج اس بات کی بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ کے پاس جو خبر آتی ہے، آپ کے پاس جو اطلاع آتی ہے، آپ کے پاس جو میسج آتا ہے، اس کے بارے میں چھان بین کر لیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور پھر تعدیب جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں جو ہے ان کو ادب سکھائیں، ان کو مؤدب بنائیں، والدین کا ادب کریں، اساتذہ کا ادب کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کا ادب کریں۔ اور اس سلسلے میں ہمیں اللہ کی کتاب جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو حضرت لقمان جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور سورہ لقمان میں وہ نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، وہی ہمیں اپنے بچوں کو بھی وہ نصیحتیں کرنی چاہیے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، والدین کا احترام کیسے کرنا ہے، اور کس طرح جو ہے وہ اپنی جو آوازوں کو جو ہے دھیما رکھنا ہے۔ اور اس کے آخر میں یہ فرمایا گیا انا انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے، کیونکہ گدھا جو ہے بلا مقصد بولتا ہے، بلند آواز میں بولتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے سننے والا جو ہے وہ کون ہے، وقت کون سا ہے، اور وہ کس جو ہے نا اسٹیٹ سے گزر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں تدریس کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو یہ بھی سکھانی ہے، تبھی ہم ایک اچھے استاد ہوں گے، تبھی ہم اچھے معلم کہلانے کا حق رکھیں گے، اور تبھی بچے بھی ہمارا دل سے احترام کریں گے۔ اگر بچہ آپ کا دل سے احترام کرتا ہے تو آپ کامیاب استاد ہیں، اور بچہ محض اس لیے اسکول آتا ہے اور محض اس لیے وہ ہوم ورک کرتا ہے کہ مجھے کہیں سزا نہ مل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھے استاد نہیں ہیں۔ بچہ جب تک ہمارے پریشر میں رہے گا پڑھتا رہے گا، جب ہمارے پریشر سے نکلے گا تو پڑھنا چھوڑ دے گا۔ تو وقت چونکہ بہت مختصر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا استاد بننے کی ہمت دے، توفیق دے، اور ہم جس مشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس مشن کو ہم پورا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔